بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں جی ایس بینک کے ترقیاتی لون کے بارے میں۔ وہ تمام پاکستانی جن کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے، کسی بھی کیٹیگری کے اندر وہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس زبردست موقع موجود ہے۔ آپ جی ایس بینک سے قرضہ لے کر اپنا ذاتی کاروبار، اپنا ذاتی بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام پاکستانی جو کسی بھی کیٹیگری کے اندر بزنس کر رہے ہیں، وہ اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی قرضہ لے سکتے ہیں۔ کتنا قرضہ آپ لے سکتے ہیں، کتنی مدت کے لیے آپ کو یہ قرضہ مل سکتا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، مارک اپ آپ سے کتنا چارج کیا جائے گا، اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیلات اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے سامنے جی ایس بینک کی آفیشیل ویب سائٹ موجود ہے، مکمل تفصیلات میرے سامنے اویلیبل ہے جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو چیزیں میں کلیئر کرتا چلوں۔ اگر تو آپ نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسک سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کیٹیگری کے اندر ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے جس کیٹیگری کے اندر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس کاروبار موجود ہے، آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے یا اپنے کاروبار کو آپ وسیع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے یہ قرضہ کیسے حاصل کرنا ہے، کن شرط و ضوابط پر آپ کو یہ قرضہ مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایلیجیبلٹی انڈسٹریز کو چیک کرتے ہیں، کون کون سے کاروبار ہیں جن کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے تقریباً کوئی 14-15 جو ہے کاروبار بتائے ہیں جن میں اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایزیلی قرضہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ انہوں نے کہا ہے رائس ہاؤسنگ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کاٹن گننگ کا اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاور لومز کا اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیری لائف سٹاک کے لیے اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ فرنیچر کی مینوفیکچرنگ کے لیے اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سبزیوں کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، فروٹ کا پروسیسنگ کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پیکجنگ کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹس کے اندر اگر آپ کوئی مینوفیکچر کرنا چاہتے ہیں چیزیں اس کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ فش مچھلی وغیرہ کا اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانکس کا کسی قسم کا آپ کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ گیمز اینڈ جیولری کے لیے اگر آپ کو قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرنٹ تقریباً کو 15 کیٹیگری انہوں نے یہاں پہ آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ جس کیٹیگری میں چاہیں کاروبار شروع کرنا چاہیں اس کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کتنا قرضہ آپ کو مل سکتا ہے اس کاروبار کے لیے۔ تو کم از کم آپ 10 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 2.5 کروڑ روپے تک قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 2.5 کروڑ سے زیادہ قرضہ لینا چاہتے ہیں، آپ کی بزنس کو نوعیت کو دیکھا جائے گا تو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے اسمال انٹرپرائزز کے لیے آپ 50 ملین روپے سے قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے بیسک آپ کو بتایا ہے کہ 10 لاکھ روپے سے لے کر 2.5 کروڑ کے درمیان میں آپ قرضہ لے سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ جب آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو بندہ قرضہ مانگ رہا ہے یہ کس کام کے لیے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے بزنس کا جائزہ لیا جائے گا۔ جائزہ لینے کے بعد جو آپ اماؤنٹ مانگ رہے ہیں اس کے اوپر پھر جو ہے اپروول آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اتنا قرضہ مانگنا ہے جتنے کی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اس قرضے کو دوستو آپ نے 5 سال کے اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ یہ 5 سال کی ماہانہ قسطوں کے اوپر آپ کو یہ قرضہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ چاہیں تو 2 سالوں کے اندر بھی اس قرضے کو ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو 4 سال کے اندر، زیادہ سے زیادہ 5 سال ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ہم بات کرتے ہیں مارک اپ آپ سے کتنا چارج کیا جائے گا۔ تو سبسٹائز مارک اپ ریٹ انہوں نے 6% رکھا ہے، ہر سال آپ نے 6% مارک اپ جو ہے ان کو پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بیچ میں صورتحال انوالو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر مارک اپ کی شرائط اور بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چند ایک کاروبار ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتا دیے ہیں 18 کے قریب 15 کے قریب۔ اگر آپ ان میں قرضہ لینا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی ایزیلی قرضہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور کاروبار میں آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، آپ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی اور بھی مارک اپ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو۔ صرف 2 شرطیں آپ نے پوری کرنی ہے، ان 2 شرطوں کے اوپر آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ کے پاس CNA سے کاپی ہونی چاہیے، آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اور آپ کی ایج 60 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، میکسیمم ایج 60 سال ہے، آپ کی ایج 18 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے قرضہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپریٹنگ بزنس کم از کم 3 سال کا آپ کا بزنس میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بزنس کنٹینیو ہے، چل رہا ہے اور آپ اس کو مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس بزنس میں 3 سال گزر چکے ہیں تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو جس کام کو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کام کے اندر کم از کم 3 سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 بڑی شرطیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا قرضہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں کون کون سے ڈاکیومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپلیکیشن فارم کو لینا ہے اور آپ نے اس کو پر کرنا ہے، پر کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سگنیچر کرنے ہوں گے۔ یہ اپلیکیشن فارم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ اپنے قریبی کسی بھی JS بینک کے برانچ میں چلے جانا ہے، وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میں قرضے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے اپنے سائن ضرور کرنے ہیں، سگنیچر ضرور کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے، پہلے کاغذات آپ کو یہ چاہیے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ CNS کاپی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد 2 تصویروں کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد 1 سال کا بینک سٹیٹمنٹ سے آپ سے مانگا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بینک ہولڈر ہیں یعنی جن کا اکاؤنٹ JS بینک کے اندر موجود ہے ان سے 1 سال کا بینک سٹیٹمنٹ لیا جائے گا، اور جو لوگ جن کا اکاؤنٹ جو ہے JS بینک کے اندر موجود نہیں ہے ان سے 2 سال کا بینک سٹیٹمنٹ مانگا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بزنس پروف آپ کے پاس 3 سال کا ہونا چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس کام کو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا کم از کم 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بزنس چل رہا ہے، آپ اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 3 سال آپ کو گزر چکے ہیں بزنس کرتے ہوئے، تب آپ کو ایزیلی قرضہ مل سکتا ہے۔ تو یہ شرائط تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گارنٹی کے طور پہ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہے، اگر پرسنل گارنٹی جو ہے وہ بھی آپ سے لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ نے ذاتی طور پہ تیار رہنا ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کر لینا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پرسنل سیکیورٹی کے بارے میں، یہ آپ اپنی لینڈ بھی رکھوا سکتے ہیں ایز اے سیکیورٹی اور گولڈ بھی رکھوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بینک کے حوالے آپ نے چیزیں کچھ نہ کچھ کرنی ہوں گی، ظاہر بات ہے بینک اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ یا 2 کروڑ روپیہ قرضہ دے رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ اس سے ریٹرن ملے، ٹھیک ہے۔ مارک اپ کی صورت میں بینک آپ سے چارج تو کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کرنے کے لیے بینک جو ہے آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ سیکیورٹی کے طور پہ کچھ چیزیں دیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں گروی رکھیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنا سونا بھی رکھنا پڑ سکتا ہے، اپنی لینڈ بھی رکھنی پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو نیچے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا، آپ اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں، اور مزید تفصیلات کے لیے آپ JS بینک کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جو ہے کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے قریب کہاں پہ JS بینک کے برانچ موجود ہے تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آنا، یہاں پہ برانچ لوکیشن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی ان کی برانچیں موجود ہیں ان کا نقشہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنا جو بھی آپ کی لوکیشن ہے، جو بھی آپ کا شہر ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں، لاہور میں، فیصل آباد میں، اپنا شہر یہاں پہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہوگا، آپ کے سٹی کی جتنی بھی JS بینک کی آفیشیل برانچ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورے پاکستان کے برانچ کا جو ایک لوکیشن ہے وہ دکھا رہا ہے، آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ کسی بھی نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک فارم چھوٹا سا آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ اس کو پر کرنے کے بعد جمع کروا سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر بینک کا نمائندہ جو ہے وہ آپ سے بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں لون کے لیے تو یہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے اپلائی آن لائن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس قرضے کے لیے تو یہاں پہ ہیلپ لائن نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس ہیلپ لائن نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ کے جو بات ہے وہ اس نمائندے سے ہو جائے گی جو کہ JS ترقیاتی لون کو لیڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ JS بینک سے بزنس لون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔